امرت اور پیالہ. اس ناول کو تحریر کیا ہے راحت جبین نے. ماموں، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ ذہن میں چھپتا سوال زبان پر آ گیا. وہ نہیں مانی. کون؟ جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا. انہوں نے پیچ کس کان میں پھنسایا اور کپڑے سے ہاتھ صاف کرنے لگے. یہ کب کی بات ہے؟ زمانے گزر گئے. تب میں 16 سال کا لڑکا تھا، میٹرک کا اسٹوڈنٹ. 5 سال تک رچ کے عشق کیا، اور جب شادی کی باری آئی تو اس نے اسی لڑکے کے بڑے بھائی سے شادی رچا لی جس کے ہاتھ میں اسے خط اور تحفے بھجوایا کرتا تھا. اور صاف مکر گئی کہ زندگی میں اس نے مجھ سے محبت کی تھی. بس دل ٹوٹ گیا. اچھا. رانیہ کسی سوچ میں ڈوبی. تو کیا محبت اپنی زندگی برباد کر لینے کا نام ہے؟ لڑکی، فضول باتیں مت کرو. انہوں نے ناراضی سے اسے دیکھا. اگر تمہاری دادی کو بھنک بھی پڑ گئی کہ میں تمہیں یہ سب بتا رہا ہوں تو رہے سہے بال بھی اتار دیں گی. جوان لڑکیوں کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. خود چاہے 16 برس کی عمر میں عشق کیا ہو. رانیہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں. ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تو انگلی اٹھاتے تنبیہاً بولی، فضول باتیں مت کرو. ٹی وی کا انجر پنجر اس کے اندر ڈال کر بند کیا اور کندھے پر رکھے اندر چلے گئے. پیچھے صرف ان کی گنگناہٹ رہ گئی. شب غم مجھ سے مل کر ایسے روئی. یہ بھی خوب انسان ہے. وہ اپنے کام میں منہمک ہوئی چچا اور چچی کے کپڑے پریس کر کے تہہ لگائی، پھر شرٹس استری کرنے لگی. تبھی نبیلہ کمرے سے آنکھیں ملتے ہوئے برآمد ہوئی. اسے دیکھا تو جھنجھلا گئی. یہ تم ہر وقت کام ہی کرتی رہتی ہو؟ تو اور کیا کروں؟ رانیہ نے سادگی سے پوچھا. کپڑے استری کر رہی ہو؟ نہیں، کھانا بنا رہی ہوں. رانیہ کو اس کے بے تکے سوال پر ہنسی آ گئی. اس میں ہنسی کی کیا بات ہے؟ نبیلہ کو برا لگا، پھر پوچھنے لگی، یہ شرٹ تیمور کی ہے؟ رانیہ نے غور سے کاسنی شرٹ کو دیکھا، پھر کاندھے اچکا دیے. پتہ نہیں. اتنی معصوم تو نہیں ہو؟ ہاں، اس سے زیادہ ہوں. اب یہ کپڑے الماری میں رکھنے جاؤ گی. آج چھٹی ہے اور تیمور اپنے کمرے میں ہی ہے. رانیہ نے ایک پل کو نبیلہ کے بات کے مفہوم پر اچھی طرح غور کیا، پھر اپنے غصے کو دباتی کھڑی ہوئی، استری بند کی اور اطمینان سے بولی، استری میں نے کر دیے ہیں، سب کے کمرے میں رکھ تم آؤ گی. اور بے شک کہہ دینا کہ استری بھی تم نے کیے ہیں. کتنی تیز ہے. مجھے کیا ضرورت ہے ایسے جتن کرنے کی؟ تیمور میرا ہے اور میرا ہی رہے گا. نبیلہ اس کے جانے کے بعد تک بڑبڑاتی رہی. نبیل نے حیرت سے اسے دیکھا اور ہمدردی سے پوچھا، ہواؤں سے کیوں لڑ رہی ہو آپی؟ مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے لڑنے کی؟ تبھی نبیل کی نگاہ استری شدہ کپڑوں پر پڑی. یہ سب آپ نے کیا ہے؟ نبیلہ نے ایک نظر تہہ شدہ کپڑوں پر ڈالی، پھر ڈھٹائی سے بولی، ہاں. یہ موٹی بھینس اور چھوٹی بطخ واپس کب جائیں گی؟ برے برے منہ بنا کر دلیا کھاتی بڑی اماں نے اچانک سوال کیا. رانیہ کا منہ کھل گیا، پھر سمجھ میں آیا تو کھل کر ہنسی. آپ بھی نا زہر لگتی ہیں دونوں. ویسے بھی ان کے ارادے ٹھیک نہیں. کیوں؟ ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ہے؟ رانیہ نے رازداری سے پوچھا. ہاں، زکیہ کے بیٹے پر. چلیں، ہمیں کیا؟ رانیہ چوٹی کھول کر بالوں میں برش کرنے لگی. ہمیں کیوں نہیں؟ میں نے تو کئی بار سوچا ہے. کچھ کہتے کہتے بات لبوں میں دبا گئی اور آئینے میں منعکس ہوتا رانیہ کا عکس دیکھنے لگی. ماشاء اللہ، کیسی نکھرتی جا رہی ہے. وہ اسے کسی اور حلیے، کسی اور روپ میں دیکھ رہی تھیں. رانیہ بالوں کی چوٹی بنانے لگی تو بے اختیار بولی، کبھی کبھی بالوں کو وہ بھی لگا لیا کر. کیچر؟ ارے آپ ہی تو کہتی ہیں اس سے بال خراب ہوتے ہیں. رانیہ نے کہا تو وہ چپ سی ہو گئی. دوسری طرف زکیہ تیمور سے پیسے مانگ رہی تھیں. تمہاری خالہ نے پرسوں واپس چلے جانا ہے. سوچتی ہوں نبیلہ کو 2 سوٹ لے دوں، وہ بھی تم سب کے کپڑے لائی ہیں. ان کی کون سا جیب سے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ اعجاز میاں جو ہیں چلتے پھرتے بینک. شبیر احمد نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر کہا.
ہاں تو اعجاز کے کون سا آل اولاد ہے، بھانجے بانجیوں پر ہی خرچ کرے گا، بڑا پیسہ ہے میرے بھائی کے پاس، خاندان میں جس کو ضرورت ہو اسی سے ادھار مانگتا ہے۔ زکیہ کے لہجے میں فخر اتر آیا۔ ہاں جو کبھی واپس نہیں ہوتا، وہ بڑبڑائے۔ تو آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ وہ چڑھ گئیں۔ زیادہ خود غرضی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تیمور، وہ تلملا کر تیمور کی طرف پلٹیں۔ لے لے امی، صبح دے دوں گا۔ ایک سوٹ رانیہ اور ایک بڑی اماں کے لیے بھی لے آنا۔ شبیر احمد نے اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے کہا، لے آؤں گی، وہ جانے کا نام تو لیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بدبدائیں۔ وہ چائے بنانے کے لیے نکلی تو برآمدے کے آخر میں ٹھٹک کر رکی۔ اوپر بنا چاند اور چاندنی کے سیاہ رات بہتی تھی اور وہ چارپائی پر دراز دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہولے ہولے گنگنا رہے تھے۔ ان کی رہ رہ کر ابھرتی گنگناہٹ اس رات کی اداسی اور تنہائی میں اضافہ کر رہی تھی۔ دشت ہجراں میں سایہ نہ صدا تیرے بعد، کتنے تنہا ہے تیرے آبلہ پا تیرے بعد، لب پہ ایک حرف طلب تھا نہ رہا تیرے بعد، دل میں تاثیر کی خواہش نہ دعا تیرے بعد۔ رانیہ کو وہ بے حد تنہا، اداس اور بے چین لگے۔ وہ آہستگی سے چلتی ان کے قریب آئی۔ ماموں، ان کی گنگناہٹ نے دم توڑ دیا۔ چائے لاؤں؟ نبیلہ سے کہا تو تھا۔ انہوں نے ٹوپی منہ پر کھینچ لی۔ نہ جانے کیوں رانیہ کو شک ہوا ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ نبیلہ تو… رانیہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ نبیلہ اکثر ماموں کی فرمائش یوں ہی نظر انداز کر کے کہہ دیتی، میں بھول گئی تھی، پلا دو لڑکی۔ وہ اس کی ادھوری بات جان گئے تھے۔ تبھی لہجے میں تھکن سی ابھر آئی۔ رانیہ کچن میں چلی آئی۔ سوچا باقی سب سے بھی پوچھ لے۔ رفیہ، زکیہ اور نبیلہ لاؤنج میں تھیں اور رفیہ کہہ رہی تھی، بس تم کسی بھی بہانے کچھ دنوں کے لیے اجو کو یہاں روک لو، اتنے میں اس چنڈال کا کچھ کرتی ہوں۔ لاشعوری طور پر رانیہ ٹھہر گئی۔ پر آپا، اب اجو کا گھر بس جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہائے نہیں، پھر تو ہمیں ماموں کا گھر خالی کر کے اپنے گھر جانا پڑے گا، اور وہ گھر کتنا چھوٹا ہے۔ نبیلہ تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ تو چپ کر، اب اس عمر میں گھر بسائے گا؟ جب ہم زور لگا رہے تھے تب تو مانا نہیں، اب وہ کرنا چاہتا ہے تو آپا تم کیسے روکو گی؟ وہ کہاں، یہ چڑیل پیچھے پڑ گئی، عین سامنے والے گھر میں رہتی ہے، 2 سال پہلے بیوہ ہو گئی، اب اجو پر نظر ہے، اکثر کچھ نہ کچھ پکا کر بھجواتی ہے۔ تم اعجاز کو یہاں روکو، میں اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گی۔ اگلے 10 منٹ کی گفتگو میں رانیہ کو ان کی سوچ اور ذہنیت پر افسوس ہونے لگا۔ وہی روایتی خود غرضانہ باتیں کہ اس کی بیوی کے آنے پر ان ساری مراد سے محروم ہونا پڑے گا جن سے رفیہ اور ان کے دیگر بہن بھائی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ چپکے سے پلٹی، ان کے لیے چائے بنا کر آئی تو ماموں اب بھی اسی پوزیشن میں گنگنا رہے تھے اور تیمور واش بیسن پر ہاتھ منہ دھو رہا تھا۔ میری روح میں جو اتر سکیں وہ محبتیں مجھے چاہیے، جو سراب ہو نہ عذاب ہوں، وہ رفاقتیں مجھے چاہیے۔ ماموں، چائے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، پیالی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ تم اچھی لڑکی ہو۔ شکریہ۔ اس نے بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے ارسا۔ ایک بات کہوں؟ چائے کی چسکی لیتے ماموں نے ایک سوالیہ نظر اس پر ڈال کر اجازت دی۔ اگر دل میں نئی رفاقتوں کی خواہش پیدا ہوئی ہے تو اب اس سے دستبردار مت ہو، اپنے لیے خود سوچیں۔ کبھی کبھی ہمارے بہت اپنے خود غرض ہو جاتے ہیں، ہمارے بارے میں درست فیصلہ نہیں کر پاتے، سو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ بیتی محبت گزرے زمانے کو بھول جائیں۔ یوں بھی آپ کی محبت کسی مزار پر بیٹھ کر محبوب کا نام جپنے والی نہیں، وہ اپنی زندگی شروع کر چکی، آپ اپنی زندگی شروع کریں۔ سیانے کہتے ہیں ہم سفر کے بغیر جوانی کٹ سکتی ہے، بڑھاپا نہیں۔ ماموں کی چائے ہاتھ میں ہی ٹھنڈی ہو گئی۔ تیمور نے ایک خوشگوار سی حیرت کے ساتھ تولیہ کھینچ کر چہرہ صاف کیا۔ کچھ لوگ کم بولتے ہیں مگر اچھا بولتے ہیں،
दुपट्टे की बकल में छुपी सादा सी लड़की को उस रात तैमूर ने बिला इरादा कई बार सोचा था। मामू एजाज जाते हुए बड़ी अम्मा से मिलने आए। रानिया वहीं बैठी अम्मा के कपड़े तह लगा रही थी। उन्होंने उंगली उठाकर तनबियन कहा, बड़ों को नसीहत नहीं करते। सॉरी मामू। उसने शर्मिंदगी से सर झुका दिया। उन्होंने आगे बढ़कर अपना हाथ उसके सर पर रखा और खोए खोए लहजे में बोले, बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, मगर वो बातें यूं ही सर से गुजर जाती हैं। लेकिन कभी कभी वही बात सीधा दिल में उतर जाती है। ये उस लम्हे का एजाज होता है, या कहने वाले का खुलूस का असर। बहरहाल अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। वो ज़किया के लाख रोकने पर भी नहीं रुके थे और उस वक्त रफ़िया बुरी तरह झंझलाई जब उन्होंने कहा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही आप सबको बुलाऊंगा। और जाते जाते उन्होंने एक बात तैमूर के कान में भी कही थी, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? अभी तो कुछ नहीं। जब भी सोचना इस लड़की को जहन में रखना, तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी। तैमूर ने उनकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। रानिया रफ़िया खाला से मिल रही थी। वो मामू की तरफ पलटा, वो मुस्कुराए और बाहर निकल गए। उस रात तैमूर ने खुलकर रानिया के बारे में सोचा। उसके जहन में अपनी शरीके हयात के बारे में सिर्फ इतना ही तसव्वुर था कि कोई ऐसी लड़की हो जो हर किस्म के हालात में उसका साथ दे सके। उसने ज़िंदगी में बहुत बुरे हालात देखे थे और अच्छे भी। सो ऐसी लड़की जो तंगी और फराखी में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, उसके घर को पुरसुकून रखे। बाकी तालीम, शक्लो सूरत, अमारत के बारे में उसने कभी कुछ ना सोचा था। तो ऐसी लड़की रानिया के सिवा और कौन हो सकती है? दिल ने चुपके से फैसला दे दिया था। सारा मसला टाइमिंग का था या किस्मत का? सही बात गलत वक्त पर हो जाने से भी बात हल्की पड़ जाती है, सब गड़बड़ हो जाती है। अभी तो रफ़िया खाला की बातों की गूंज उनके कानों में थी कि तैमूर ने चुपके से माँ से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। औलाद अपनी माँ से ही कह सकती है, मगर ना जाने क्यों माएँ ही उस मौके पर औलाद की दुश्मन हो जाती हैं। हालांकि तैमूर ने यह फैसला बहुत सोच समझकर, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उस पूरे घर के मुफाद को पेश नज़र रखकर किया था। मामला सिर्फ दिल का ना था। मगर ज़किया हैरत से यूं बेटे का मुंह देखने लगी गोया उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। गोया रफ़िया ठीक कह गई थी। मेरी ही आंखों पर पट्टी बंधी थी, दिमाग में घंटी बजी। तुम पागल हो गए हो? तैमूर ने ताजुब से माँ का चेहरा देखा। वो लड़की किसी भी तरह तुम्हारे काबिल नहीं। वो इस्तरारी अंदाज में आलू के मोटे मोटे छिलके उतारने लगी। वो कैसे? उसने तहम्मुल से दरियाफ्त किया। तुम्हें उसमें नजर क्या आया है? जाहिल गवार, अल्लाह जाने ऐसे भी किया है या नहीं। और तुम, आला तालीम, अच्छी मुलाजमत, तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। रानिया अच्छी लड़की नहीं? कहाँ तो आप हर वक्त रानिया की तारीफ में रद्बुल सान रहती थीं, और अब बस वो तुम्हारी बीवी की हैसियत से मुझे कबूल नहीं। उसकी तालीम, वो महज उसे चुप करवाने के लिए लूले लंगड़े अजर तराश रही थीं। अम्मी, मुझे डिग्रियों से क्या लेना देना? वो सलीकामंद है, सुघड़ है, घर संभालना जानती है, फिर इतनी खिदमत गुजार। तैमूर को सिरे से ऐतराज़ की वजह ही नजर ना आई थी, मगर माँ का रवैया अजीबो गरीब था, उसकी तवक्को के बरक्स। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक खूबरू नौजवान था। खूबसूरत अमीर घरानों की लड़कियों के रिश्ते घर बैठे आ रहे थे, मगर सिर्फ खूबसूरती और अमारत नहीं चाहिए थी। उसे सिर्फ घर का सुकून दरकार था, जो रानिया की शक्ल में नजर आ रहा था। यूं ही नहीं आगे पीछे फिरती है, कमबख्त, खूब जानती है कहाँ किस बंदे को कैसे फंसाना है। बस आगे पीछे घूमकर बात बना ली, फिर सारी उम्र के मजे। ये सर झुकाए काम में मसरूफ रहना, शर्मो हया के मुजाहरे, मज़ेदार खाने। पता था इसको कि कैसे उल्लू बनाना है, और ये बन गया। ये शरीफजादियों के लक्षण हैं। तैमूर खामोशी से माँ का चेहरा पढ़ रहा था, जो लब बीचे जोरों शोर से आलू काटे जा रही थी, मगर माथे की तेवरियों में हर चीज़ लिखी थी। फिर वो बड़बड़ाई,
میں بھی بے وقوف جوان جہان لڑکوں میں ایسے کھلا چھوڑ کر خود لاپرواہ ہو گئی. آج ہی چلتا کرتی ہوں اس بڑی بھی اور فار گاڈ سیک امی. وہ جھنجھلا کر کھڑا ہوا. اس کی ایک ایک حرکت سے اضطراب ترشا تھا. میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے اور آپ ہے کہ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا. دیکھو لڑکے، اگر اس گھر میں اسے بسانا چاہتا ہے، اگر اسے اس گھر میں بسانا ہے تو مجھے زہر دے دے. زکیہ نے غصے سے چھری ٹوکری میں پٹکی. وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ رانیہ کو آتے دیکھ کر لب بھیج گیا. وہ اپنی ہی روح میں آگے بڑھتی آئی، لاپرواہ انجان سا انداز. لائیں چچی، ہانڈی بنا لوں. اس نے تو معمول کے انداز میں ٹوکری اٹھانا چاہی. زکیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور درش لہجے میں بولی، رہنے دو، میں خود ہی بنا لوں گی. مارے خفت کے رانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا. تیمور تیزی سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا. رانیہ بھی خود پر قابو پاتی کمرے میں چلی گئی. دیکھ رہی ہوں اس کے تیور، ابھی سے ماں کو آنکھیں دکھا رہا ہے. اس چڑیل کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، مجھے تو یہ گھر سے ہی نکلوا دے گی. ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر پھپک پھپک کر رونے لگی. طویل دو رویہ درختوں کی قطار میں وہ دونوں ہم قدم تھے. ڈھلتی ہوئی خوشگوار شام جس کے نارنجی پن میں سرمئی رنگ گھلنے لگا تھا. اب کیا سوچنے لگے؟ باسط نے اپنے اور تیمور کے درمیان چھائی طویل خاموشی کو بے حد اکتا کر توڑا. تم بتاؤ باسط، کیا میرا فیصلہ غلط تھا؟ نہیں، لڑکی تو ٹھیک ٹھاک تھی، پر یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تجھے رانیہ سے اچھی لڑکیاں مل سکتی ہیں. وہ لاپرواہ انداز میں گویا ہوا. باسط میں جانتا ہوں، مگر میں نے اسے دیکھا ہے. اس کا سلیقہ طریقہ، گھر کو سجانے کا شوق، بزرگوں کی خدمت کا جذبہ. وہ کم بولتی ہے مگر اچھا بولتی ہے. اس نے چند جملوں میں اجو بھیا کو چت کر دیا اور وہ کہتے تھے، تیمور، اس لڑکی کو جانے مت دینا، یہ اس گھر کو بنا دے گی، تم سب کو جوڑ کر رکھے گی. مگر یہ اتنی ساری خوبیاں امی کو نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے وہ بہت پڑھی لکھی اور امیر گھر کی لڑکی کو بہو بنانے کی خواہاں ہو. رانیہ کی کم تعلیم. ایک بات بتاؤ، میں اور تم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں بیویاں سوشل سرکل میں موو کرتی ہیں. تیمور ٹھہر گیا تھا. نہ، تمہاری ماں نے پیٹ کاٹ کاٹ کر تمہیں ڈاکٹر بنایا ہے. تم نہیں چاہو گے کوئی ایسی لڑکی آئے کہ ان کا بڑھاپا سنور جائے. یار، اب تو چاہتا کیا ہے؟ باسط، میں نے اپنے گھر میں شروع سے ہی بہت ابتری دیکھی ہے. امی کی شادی چھوٹی عمر میں ہوئی تھی. وہ الڑ پن ساری زندگی کے پھوڑ پن میں بدل گیا. وہ طریقہ جو تمہارے اور طارق کے گھر میں دکھائی دیتا تھا مجھے کبھی اپنے گھر میں دکھائی نہیں دیا. تمہاری امی ایک ہی وقت میں کئی چیزیں جھٹپٹ بنا کر چائے کے ساتھ سرو کرتی. طارق کی ممی نے بہت کچھ بنا کر فریز کر رکھا ہوتا اور ہمیں ہمیشہ بازار بھاگنا پڑتا. ابو ایک طویل عرصے سے چائے کے ساتھ 2 سلائس نگل کر آفس سدھارتے. اول تو امی کی صبح آنکھ ہی نہ کھلتی اور جو کبھی کھل جاتی تو ناشتہ بناتے بناتے وہ وقت آ جاتا کہ ابو آفس سے لیٹ ہوتے اور ہم اسکول و کالج سے. ہمارے یونیفارم مڑے توڑے واشنگ مشین میں پڑے ہوتے اور بعض اوقات یوں ہی ان پر استری پھیر کر ہمیں تھما دیا جاتا. یار، میں نے بہت بچپن میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میری بیوی میں اور کچھ ہو نہ ہو سگڑاپا ضرور ہوگا. ہاں، بڑے اونچے عزائم تھے. لوگ بچپن میں ڈاکٹر انجینئر بننے کے خواب دیکھتے ہیں اور یہ سگھڑ بیوی کے خواب دیکھ رہا تھا. بکواس بند کر. تیمور کے پنچ نے اس کے کہے کا گلا گھونٹ دیا. یار، میری جان کیوں کھا رہے ہو؟ انکل سے بات کرو. کر چکا ہوں. تیمور نے ایک جھکی ہوئی شاخ نوچ ڈالی. اسے شبیر احمد کا رویہ یاد آیا. وہ کچھ لمحے حیرت سے اس کی شکل دیکھتے رہے، پھر مبہم سا مسکرائے. ہاں، وہ اچھی لڑکی ہے، میری بھتیجی ہے، پر اب اسے بھول جاؤ. تیمور کو یہ سمجھ میں نہ آیا کہ اس کی ایک معقول سی بات کے جواب میں سب کا رد عمل ایسا کیوں ہے. شبیر احمد اس کی نگاہوں میں پنہاں سوال پڑ گئے. اپنی ماں کی مرضی کے خلاف اسے لاؤ گے تو اس گھر میں کبھی سکون نہیں ہوگا. تمہیں چاہیے تھا رانیہ کے جانے کے بعد مجھ سے بات کرتے، میں کسی طریقے سے رشتہ کروا دیتا. بیچ میں تم آتے ہی نہ. اب کچھ نہیں ہو سکتا. گویا تیمور کی پسندیدگی اس کا جرم بن گئی.
بہت سے سوال، بہت سے دلائل، مگر باپ نے خاموش کروا دیا۔ میں اس گھر میں ایک طویل جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نبیلہ بھی اچھی تھی، نبیلہ بھی اچھی بچی ہے، بس تمہاری ماں کی بھانجی ہے اور کچھ اسی کی خصوصیات کی حامل۔ یار کتنی عجیب بات ہے، یہ والدین اپنے بچے کی پسند کی ہر چیز دلا دیں گے، کپڑے، جوتے، کھانا، کتابیں، اور جہاں بات پسند کی لڑکی کی آتی ہے وہیں آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتے ہیں، اجنبی بن جاتے ہیں، صرف اس خوف سے کہ یہ لڑکی ان کے بیٹے کو لے اڑے گی، ہمیں پسے پشت ڈال دے گی۔ اس بات کی کیا گارنٹی کہ دوسری لڑکی یہ سب نہیں کرے گی؟ یہ سب سطحی باتیں ہیں۔ باسط نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ جہاں یہ سب ہوتا ہے وہاں لڑکی میں نہیں، کمی لڑکے میں ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات بتا تیمور، دنیا میں ایک رانیہ ہی تو سگھڑ اور سلیقہ مند لڑکی نہیں؟ باسط کا لہجہ معنی خیز تھا۔ تیمور نے کچھ لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر آہستگی سے گویا ہوا۔ تم نے کبھی دسمبر کی راتوں پر محیط چاندنی کو دیکھا ہے؟ تاریکی کو چیرتی، خوشگوار، اجلی، معطر اور کنواری انچھوئی، وہ ایسی ہی لگتی ہے۔ باسط دم بخود سا اسے دیکھے گیا۔ کیا بات ہے رانی، بہت چپ چپ ہے۔ وہ کب سے کھڑکی میں کھڑی باہر خالی صحن کو دیکھے جا رہی تھی۔ بڑی اماں سے رہا نہ گیا۔ کچھ نہیں، اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی بند کر دی۔ آج گھر کے کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ انہوں نے مشکوک نگاہوں سے اس کے چہرے کے تاثرات جانچے۔ دل نہیں چاہ رہا۔ وہ حد درجہ بیزار تھیں۔ بڑی اماں واپس چلیں؟ جب ڈاکٹر کہے گا ہم چیک اپ کے لیے آ جائیں گے۔ ہاں چلیں گے، اب اس بڑھاپے میں روز روز ویگنوں کے دھکے نہیں کھائے جاتے۔ ان کا انداز صاف ٹالنے والا تھا۔ نبیلہ کی باتیں، چچی کا رویہ، وہ کچھ سوچ اور سمجھ رہی تھی۔ پھر رفیہ بھی جب تک رہیں۔ رانیہ کو ان کی ٹٹولتی نگاہوں سے الجھن ہی ہوتی رہی، مگر اب چھٹی حس کہتی تھی رانیہ بی بی یہاں سے چلنے کی تیاری کرو، ورنہ بات کردار تک آ جائے گی۔ تمہارا دل نہیں لگ رہا؟ نبیلہ بھی تو چلی گئی۔ انہوں نے پیار سے پوتی کو دیکھا۔ وہ اس کے مستقبل کے بارے میں بہت پرامید تھیں۔ اب تو سوچ لیا تھا شبیر احمد سے اشاروں کنائیوں میں خود ہی بات کر لیں گی۔ اب کدھر؟ ابا کو فون کرنا ہے۔ وہ مزید کوئی بھی بات سنے بغیر باہر نکل گئی۔ فون فارغ نہ تھا، ذکیہ چچی مصروف تھیں۔ وہ ان کی پشت کی طرف کھڑی انتظار کرنے لگی۔ ہاں تم سچ کہتی ہو، وہ میرے ہی لڑکے کو پھانسنے کے چکروں میں ہے۔ یا اللہ، یہ لڑکے کی ماں کو کیسی کیسی خوش فہمیاں لاحق ہوتی ہیں۔ اب نہ جانے کس کی بات ہو رہی ہے۔ رانیہ نے استدعائیہ انداز میں سوچا۔ تم فکر نہ کرو، میں اور شبیر احمد کچھ دنوں تک آئیں گے تم سے نبیلہ کی بات کرنے۔ تیمور کی کیا جرت، رہنے دو، اس دادی پوتی کو تو میں آج ہی چلتا کروں گی۔ بہت تماشے دیکھ لیے، میری نظروں کے سامنے سارے کھیل ہوتے رہے اور میں ہی انجان رہی۔ رانیوں کو لگا وہ آسمان سے زمین پر پٹکی گئی ہے۔ ساری زندگی گاؤں میں اپلے تھوپ کر شہر میں بسنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ میں کیا پاگل ہوں جو اپنے ایسے شاندار بیٹے کے لیے کوڑا کرکٹ اٹھا کر لاؤں؟ مزید کچھ سننے کی تاب نہ تھی۔ وہ خود کو گھسیٹتی کمرے تک آئی۔ کیا ہوا؟ بڑی اماں اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئیں۔ کانپتا جسم، زرد رنگت۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر بھپک بھپک کر رو دی۔ رانو کیا ہوا؟ واپس چلیں بڑی اماں، آج، ابھی۔ کسی نے کچھ کہہ دیا؟ بس تیاری کریں۔ وہ بے دردی سے چہرہ رگڑتی اٹھی اور الماری کے اندر سے اپنا بیگ نکال کر تیزی سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ جب ذکیہ آئی وہ سامان سپیٹ کر زپ لگا رہی تھی۔ ان کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے تحیر سے منظر دیکھا۔ کچھ نہیں، واپسی کی ضد کر رہی ہے۔ اچھا۔ ان کی خوشی چھپائے نہ چھپی۔ سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹی، منہ سے کچھ بھی نہ کہنا پڑا۔ ہاں، بڑے دن رہ لیا۔ بڑی اماں کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ آپ اور رانیہ کے دم سے کتنی رونق ہو گئی تھی۔ رانیہ نے تو میرا سارا بوجھ ہی اٹھا لیا تھا، اب پھر سے وہی تنہائی۔ انہوں نے چہرے اور لہجے میں زبردستی اداسی سمونے کی کوشش کی۔ ہاں تو بہو لے آؤ، ساری تنہائی دور ہو جائے گی۔ بڑی اماں پھر سے پرجوش ہوئیں۔
رانیہ نچلا لب چبانے لگی۔ اب یہی کروں گی۔ دیکھی کوئی لڑکی؟ انہوں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ بڑی اماں، شام گہری ہو جائے گی، ہمیں ابھی نکلنا چاہیے۔ رانیہ نے تیزی سے ان کی بات قطع کی۔ پاؤں میں پہیے لگے ہیں، شبیر احمد سے مل کر ہی جاؤں گی۔ انہوں نے بری طرح گھورا۔ آپ کو نبیلہ کیسی لگی؟ مجھے تو بہت پسند ہے۔ پھر ہم دونوں بہنوں کی بہت پہلے سے خواہش تھی۔ بڑی اماں نے حیرت سے ذکیہ کی شکل دیکھی، جو نبیلہ کی تعریف میں ردب الساں تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس جہیز کی تفصیل بتانے لگی جو نبیلہ اس گھر میں لانے والی تھی۔ بڑی اماں نے آہستگی سے سر اٹھا کر رانیہ کو دیکھا۔ ہاں، اچھی ہے، اللہ مبارک کرے۔ رانیہ، تم ٹھیک کہتی ہو، شام گہری ہو جائے گی، ہمیں ابھی نکلنا چاہیے۔ ذکیہ نے رسمی طور پر انہیں روکا اور ان کے جانے کے بعد ہاتھ جھاڑ کر بولیں، خسکم جہاں پاک، اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ تیمور خاصی دیر سے واپس لوٹا تھا۔ پورے گھر میں خاموشی تھی، بس کچن میں کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں تھیں۔ وہ کچھ سوچ کر کچن کی طرف آ گیا۔ وہاں اصفر شاپر سے نان اور کباب نکال رہا تھا۔ خیریت؟ آج کھانا گھر میں نہیں بنا؟ اصفر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پلیٹیں نکالنے لگا۔ گھر میں بہت خاموشی ہے۔ تیمور نے کھیرے کا قطلہ اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ مہمان جو چلے گئے۔ کون چلا گیا؟ تیمور نے ٹھٹک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ رانیہ اور بڑی اماں۔ کھانا کھائیں گے؟ وہ نارمل سے انداز میں پلیٹیں اٹھا کر ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ نہیں۔ تیمور کا لہجہ بجھ سا گیا۔ انہیں تو جانا ہی تھا۔ یہ تو وقتی عیش تھے، اب پھر سے ہوٹلنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا، خاموشی جو اس کے وجود کے ساتھ ساتھ دل اور روح پر بھی چھا گئی تھی۔ ویگن ابھی آدھی بھری تھی، ارد گرد بے حد شور تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ روغنی نان بیچ رہا تھا، ایک لمبا لڑکا جوس اور نمکو کی پیکٹ لیے بھاگ رہا تھا، سفید ٹوپی اور سب صافے والا مسجد کے لیے چندہ مانگ رہا تھا، 2-3 فقیرنیاں ویگن میں گھسی آ رہی تھیں اور ہر عورت کے سر کے سائیں کا صدقہ مانگ رہی تھی۔ کچے کٹے ہوئے ناریل بیچنے والے کی آواز سب پر حاوی تھی، کچی گری مٹھی گری۔ وہ ہر طرف سے بے نیاز سر جھکائے گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بڑی اماں بالکل خاموش تھیں اور ان کا چھاتا یوں ان کے پہلو میں پڑا تھا جیسے کوئی شریر بچہ مناسب توجہ نہ پا کر روٹھ جائے۔ وہ چپ تھیں تو رانیہ کی وجہ سے کہ اندر ہی اندر تو خوب تلملا رہی تھیں۔ ستیہ ناس، کیسی کوڑ مغز نکلی یہ ذکیہ، شروع سے ہی عقل سے خالی ہے۔ اللہ نے خالی گھڑا سر پر دھرا ہے، ورنہ یوں ہیرا ہاتھ سے گنواتی۔ ہے کیا اس رفیہ کی لڑکی میں؟ گونگلو، گیلا پھونس، گوبر۔ اللہ کرے 4 دن میں تارے دکھا دے، ایسی ہڈ حرام ہو کہ خود ذکیہ کو اٹھ کر پانی پلانا پڑے، چوٹی سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالے، ایسے خاوند کو قابو کرے۔ اور خاوند کے ساتھ ہی انہیں تیمور یاد آیا۔ کیسا شاندار تھا، ہمیشہ تصور میں اسے رانیہ کے برابر دیکھا۔ حق ہاں، ایک سرد سی آب لبوں سے خارج ہوئی اور بے یقینی سے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ یہ رانی اتنی چپ کیوں ہے؟ کیا سوچ رہی ہے؟ کہیں یہ بھی تیمور کو ان کی نظروں کا ارتکاز تھا؟ یا رانیہ یوں ہی سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ ویگن بھر کر چلنے کو تیار تھی۔ ارد گرد کی بھیڑ دوسری ویگن کی طرف شہد کی مکھیوں کی طرح لپکی۔ رانی ایسے چپ کیوں ہے؟ کچھ نہیں اماں۔ اس کے لب پھیلے، پھر دوپٹہ ماتھے تک کھینچ لیا۔ اب بڑی اماں سے کیا کہتی؟ وہ دادی تھیں، اسے اولاد سے زیادہ چاہتی تھیں، اس کا بھلا سوچتی تھی، مگر رانیہ کیا سوچتی تھی؟ ایک عزت نفس ہی تو تھی، وہ بھی لیرو لیر ہوئی۔ میں نے کب امیدیں لگائی تھیں، میں نے کہاں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوششیں کی۔ ان کے گھر میں رہتی تھی، ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھنا اچھا نہیں لگا۔ شبیر چچا نے بڑی اماں کے علاج کے لیے 1 روپیہ بھی ان سے نہیں لیا۔
میں تو ان کا احسان چکا رہی تھی، مجھے کیا خبر تھی چچی یہ سوچ رہی ہیں۔ میں نے تو کبھی تیمور بھائی سے ڈھنگ سے بات تک نہیں۔ اور اب کاش ہم کچھ دن پہلے لوٹ آتے، تیمور کا رشتہ طے ہونے کی خبر ملنے سے پہلے۔ اب چچی تو یوں ہی سمجھتی ہوں گی کہ یہ خبر سننے کے بعد۔ اس نے چہرہ جھکا لیا اور ویگن ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔